تین دفعہ استغفار، ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر دلوں کی طرف متوجہ ہو کے بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے. اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں. کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں. ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. یہ انسان خود متقی نہیں بن سکتا، ہر چیز والے سے ملتی ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز والے سے ملتی ہے. دودھ والے سے بولو نا، دودھ ملتا ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، پھل والے سے، گوشت والے سے، اور اللہ والے سے اللہ ملتا ہے. یہ اللہ والے یہ معرفت کی کانیں ہیں. کیا ہے؟ دکان سمجھو یا کان سمجھو. کان کو جتنا کھول دو گے اس میں سے وہی چیز نکلے گی. کان کنی اگر کی ہے جہاں پر یہ کان ہوتے ہیں، کوئلے کے کان میں کام کرو گے تو ہاتھ اور کپڑے سارے کالے ہوں گے. تو اسی طرح یہ اللہ کی معرفت کی کانیں ہیں. اور جو بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں سے سالکین کی قلوب کو چمکاتے ہیں، ایک نظر سے اور ایک توجہ سے. ایک نظر، دوسری توجہ. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال پیش کرتے ہیں. فقہ کی مثال سے آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح زمین ناپاک ہوتی ہے، اس کے صاف کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک جس پہ اتنا پانی بہایا جائے وہ نجاست کو بہا کے لے جائے، اور دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اس زمین پہ جہاں نجاست پڑی ہو، سورج کی اتنی تپش اور گرمائش اور شعاع اس کو لگے کہ وہ نجاست کو جلا کے راکھ کر دے. تو کیا فرمایا کہ یہ زمین پاک ہو جاتی ہے، اس پہ تیمم بھی کر سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے اس کا دل بھی اسی زمین کی طرح ہے. اور اس زمین کے اندر جب ہم پھرتے ہیں ہم طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے، جو نعمتیں پیدا کی ہے، ان نعمتوں کی جو ناقدری ہم سے ہوتی ہے، اس ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے جو ظلمت اور جو سیاہی ہمارے قلوب پہ وارد ہوتی ہے، اس پہ نور بھی وارد ہوتا ہے، اس پہ ظلمت بھی وارد ہوتی ہے. جس
چیز کے پاس جاؤ گے، جس چیز کو دیکھو گے، اگر اس کا اثر ہے، اس کا اثر اچھا ہے تو قلب پہ اس کا اثر اچھا پڑے گا، اگر اس کی تاثیر بری ہے تو قلب پہ اس کا اثر برا پڑے گا۔ تو اسی طرح جہاں نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، آنکھ کی قدر کیا ہے بتاؤ؟ جعلت لك العینین انظر بعینیہ ما حللت، ہم نے جو آنکھیں پیدا کی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اس سے وہ چیزیں دیکھو جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اب اس نظر سے اگر تم بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہو کہ بیت اللہ کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 60 رحمتیں اس پہ جو طواف کرتا ہے، 60 رحمتیں اس بندے پہ وارد ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، اترتی ہے اس کے قلب پہ، اس کے وجود پہ کہ جو طواف کرتا ہے، اور 40 رحمتیں اس پہ جو طواف سے تک جائے اور نماز پڑھے۔ دو گانا پڑھتے ہیں، اس کے بعد حرم میں جو تک جاتے ہیں، کوئی صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے، کوئی رکعت پڑھتا ہے، اگر اس سے بھی تک جائے، نماز سے بھی تک جائے تو پھر وہ بیت اللہ کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو 60 رحمتیں طواف کرنے والے پہ اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے پہ، اور جب یہ ان دونوں کاموں سے تک جائے، صرف بیت اللہ کو دیکھے پھر بھی 20 رحمتیں نازل۔ تو اس نظر کی تاثیر ہے۔ اگر اسی نظر سے آپ اگر اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہو، اپنے استاذ کو دیکھتے ہو، اپنے مشائخ کو دیکھتے ہو، تو اسی بھی آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اسی نظر سے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، کیا خیال ہے، ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اسی نظر کی اگر آپ حفاظت کرتے ہو، ایک ایسی چیزوں سے اگر اس کو روکتے ہو جس سے آپ کی دلوں پہ، ہمارے دلوں پہ سیاہی آتی ہے، کہتے آنکھ کا کاسا دل کا دروازہ ہے، کیا ہے؟ آنکھ کا کاسا دل کا دروازہ ہے، جو چیز آنکھ سے دیکھی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی کیا ہے؟ جو نابینا حضرات ہوتے ہیں ان کی آواز میں اثر کیوں ہوتا ہے زیادہ؟ ان کی آواز خوشبو ہوتی ہے۔ آپ ایسے نابینا جو ناخواں ہیں، جو قاری ہیں، آپ ان کی قرأت سنیں، آپ ان کے نعت سنیں، حمد سنیں، ان کی آواز میں درد زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی نظر کے گناہ سے محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ وہ نظر کے گناہ سے محفوظ ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر روحانیت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جس طرح زمین کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، اسی طرح یہ بندے کا جو دل ہے اس کے بھی پاک کرنے کے وہی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جبکہ انسان اللہ والوں کی مجلس میں آتا ہے، علماء اور صلحاء کی مجلس میں آتا ہے، اور وہاں سے وہ کوئی ورد، کوئی ذکر لیتا ہے، کوئی وظیفہ لیتا ہے، اس وظیفوں کو یہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ ذکر کی کثرت، ذکر کے انوارات اس نجاست کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ سر مولانا نے حدیث پڑھی کہ کل شیء سقال قلوبی ذکر اللہ، ہر چیز کے پاک کرنے کا، ہر چیز کے صاف کرنے کا ایک آلہ ہے، اور دلوں کے مانچنے کا، رگڑنے کا، صاف کرنے کا ایک آلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ جتنی کثرت سے ذکر کرو گے، اس کے انوارات سے ہمارے قلوب جو ہے وہ اجازت سے صاف ہوں گے۔ اور دوسرا طریقہ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی توجہات جو ہوتی، ان کی توجہات جو ہوتی ہے، یہی امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے مغل بادشاہ ہو، تمہارے خزانوں میں ہیرے اور جواہرات تو ہے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ نے ولی اللہ کو دل دیا ہے کہ تمہارے سارے خزانے ہیرے اور جواہرات اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، تو تم اپنی شفا اور استر لے کے ہمارے دلوں پہ چڑھ دو، وہ یہ نعمت حاصل کرنا ہے، انعام یہ نعمت حاصل کرو زبردستی، لیکن اللہ نے تمہاری نگاہوں سے اس کو مخفی رکھا، اللہ نے تمہاری نگاہوں سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سورج سے زیادہ روشن ہے۔ اللہ والوں کے قلوب کیا ہے؟ یہ سورج سے زیادہ
روشن ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو نظر کی حفاظت کرو. جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے حلق کی نگرانی کرو. کس کی؟ اپنے حلق کی نگرانی کرو. کوئی ایسا مشتبہ لقمہ، حرام نہیں، مشتبہ لقمہ تمہارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے جس سے تمہارا دل کا دور ہو جائے. اور فرمایا کہ یہ دل، تاکہ میں نے سورج کی روشنی میں پرورش پائی ہے، لیکن میں نے دل کی روشنی کو سورج کی روشنی سے بڑھ کے پایا. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سورج کی روشنی میں پرورش پائی، تاکہ میں نے دل کی روشنی کو سورج کی روشنی سے بڑھ کے پایا ہے. اس کی جو شعاعیں ہوتی ہے، جو توجہات ہوتی ہے، یہ سالکین کے قلوب پہ رکھتی ہے. جس طرح سورج کی شعاعوں سے زمین کی نجاست جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی نظر سے سالکین کے قلوب پہ جو گناہوں کا اثر ہوتا ہے، ظلمت کا اثر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توجہات سے اس ظلمت اور سیاہی کو دور کرتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے گی اور بدلتی ہزاروں کی تصدیق. نہ کتابوں سے، نہ وعدوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، اللہ والوں کی نظر سے پیدا. اس سے پیدا ہوتا ہے. تو محنت کرو. کیا کرو؟ محنت کرو. اس محبت بڑی کام کرتی ہے. امام رضی رحمۃ اللہ کا واقعہ نہیں پڑا. آخر وقت میں وہ شیخ کی توجہ کام آئی کہ نہیں؟ شیطان آ گیا مقابلے پہ. توحید باری پہ اس نے کیا مانگی؟ اس نے دلائل مانگے وجود باری پہ. 100 دلائل اس نے چھوڑ دی. آخر میں امام راضی خاموش ہو. اب کیا جاؤ؟ جو دلائل اس نے کتاب میں لکھے تھے سارے اس نے چھوڑ دیے، تاکہ آخر وقت میں جو ان کا شیخ تھا حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کی مجلس میں گئے تھے، انہوں نے توجہ دی ان کو. امام راضی رحمۃ اللہ کتنے بڑے عالم تھے. اس نے کہا کہ حضرت کچھ نکل رہا ہے. اس نے کہا کہ علم تو غبار نکل رہا ہے. کیا نکل رہا ہے؟ علم کی ہوا نکل رہی ہے، غبار نکل رہا ہے. کہ حضرت میں نے بہت مشکل سے حاصل کی، اس کو رہنے دو. اس کو رہنے دو. کوئی توجہات اس نے حاصل کی، اور یہی توجہ ان کی آخری، یہی توجہ حالت نظر میں کام آئی. شیخ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام رضی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت منکشف کی. ان کا آخری وقت ہے، شیطان سے مقابلہ ہے، اور دلائل سارے ختم ہو گئے ہیں. شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، وضو، اور پانی کی چھینٹا مارا اس کو. بول رہا تھا میں بغیر دلیل کے، میں بغیر دلیل کے اللہ کو وحدہ کر کے یہ کیا دو. یہ توجہات پر یہ کام کیا کرتی ہے. اور شاہ نبی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک سالک کو اجازت دی، بات سالکی تھی. اچھا پہنچی بھی سرکار ہوتی، باہر گئے تو دیکھے پتھر پڑا ہوتا وہاں. چلو میں ضرب لگا دیتا ہوں اس میں کہ وہی میری ضرب میں جان ہے کہ نہیں، ضرب میں جان ہے کہ نہیں. اسی لیے مولانا مرشد کشمیر حضرت شیخ جیسے نہیں پڑا ہے. دوسرے جب ضرب لگایا پتھر پہ تو پتھر ٹوٹ گئے. پتھر ٹوٹ گئے. ہماری ساتھی ہے وہ لاکھ میکر کا کام تھا. اس نے کہا کہ میں جگہ یہ گھر پہ گیا تو وہ تالا کھل نہیں رہا تھا مجھ سے. میں نے ایک ضرب لگے تالا صحیح نہیں کیا. تو اس گھر والے پہ لگاتے تو اس کا کام ضرب کس پہ لگاتے ہیں؟ اس گھر والے پہ لگاتے اس کو تالا تھا. اس سے تو میں نے کہا دلوں کے تالے کھلتے ہیں. اس پہ کھلتے ہیں اس ضرب سے دلوں کے تالے کھلتے ہیں. آیا حضرت یہ بات حضرت محنت ایک خیال آیا دل میں، وہ سوچا ہے کہ پتہ نہیں کچھ دیر بھی آتی.
ایک حضرت کی اجازت کے لیے جاؤ. اس نے کہا کہ تم نے اس نعمت کی ناقدری کسی پہ ایک پتھر پہ لگایا کہ انسان پہ لگا رہتے اس کے دل چمک جاتا بن جاتا. نعمتوں کی قدر کرو. کیا کرو؟ نعمتوں کی قدر کرو. معمولات ہے اس معمولات کی پابندی کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرو, ذکر و اذکار کا اہتمام کرو, تقوی کا اہتمام کرو, نظر کی عبادت کا اہتمام کرو. غیبت سے زبان کی, غیبت سے بچو, ٹوکری سے بچو. دو بندوں کے درمیان آپ صلح کا ذریعہ بنو, جب صلح کا ذریعہ بنو, خیر کا ذریعہ بنے, شر کا ذریعہ بنے. انسان اس راستے سے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدات کراتے ہیں, مشاہدات کراتے ہیں. اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہے جو مسجد میں آنے کو اس کا دل نہیں کرتا, خاتین کو زبردستی نہیں کہتا. اب وہی بندہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا ہے. ایک شخص اس نے بازار میں مچھلی خریدی, تیرا ہاتھ میں چلو کوئی مزدور مل جائے, مزدور کو مزدوری دیں گے مچھلی میرے گھر تک پہنچائیں. تاکہ مزدور ایک نوجوان اور سنیلا بازار میں کھڑا ہوا تھا. اس کا شرط میری یہ ہے کہ جب اذان ہوگی راستے میں پہلے نماز پڑھوں گا, یہ تیرا تمہارے ہاتھ میں تمام گا, اس کے بعد نماز کے بعد پھر یہ مچھلی تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے. تو بازار سے گزرتے گزرتے بیچ میں اذان ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ تیرا پکڑو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں, مسجد خالی ہو گئی, وہ نوجوان آخر تک بیٹھا ہے. تو بعد سے وہ بندہ مچھلی والا وہ کہتا ہے کہ یہ نوجوان تمہیں کس نے روکا ہے باہر نکلنے سے؟ اس نے کہا مجھے اس ذات نے روکا ہے کہ جس نے تمہیں اندر آنے سے روکا ہے, جس نے تمہیں اندر آنے سے روکا. میرے بھائیو استغفار کے اہتمام کرو. کوئی بھی عمل کرو اس سے پہلے بھی استغفار کرو, اس لیے کہ یہ عمل ہم نے اللہ کی شان کے مطابق نہیں کیا. اور جب وہ عمل ہو جائے تو پتہ اس میں قبولیت ہے کہ نہیں, اس میں استغفار کرو. یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ ہر سانس, ہر لمحے, ہر نظر پہ عجز و انکساری کا پیکر بنتے ہیں. اس کے عجز و انکساری کا پیکر بنے, اپنی قابلیت پہ نہ اترو. جتنے کہ اللہ والے گزرے آپ نے دیکھا علماء اس میں بہت کم ہے, لیکن محنت سے ہوتا ہے ہر چیز. اللہ پاک کی محنت سے نواز, اس بندے کو نوازنے کی جو محنت کرتا ہے. اگر ہم محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا ثمرہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے, قبر میں بھی عطا فرمائیں گے, اور آگے محشر کے میدان میں اور پورے شرات آ کے وہ جو آخری منزل ہے وہاں تک اس کا ثمرہ ملتا رہے. تو علم کی قدر کرو, عالم کی قدر کرو, اپنے صحت اور جوانی کی قدر کرو. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی اس کی قدر کرو. اس کی قدر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو شکر کا عادی بناؤ. اس کو اپنی زبان کو شکر کا عادی بناؤ. سب سے پہلے اپنے وجود کو دیکھو کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, اللہم لک الحمد و لک الشکر. پھر آپ کے سامنے جو نعمت پڑی ہے اس نعمت کو دیکھو, اللہم لک الحمد. گھر پہ جا رہے ہو, آپ سوچیں کہ زمین پہ سے لوگ بستے ہیں کہ جن کے پاس جھونپڑی بھی نہیں, پڑھ کے لوگ پڑے ہوتے کہ نہیں پڑے ہوتے. اپنے گھر کو دیکھو, گھر کو دیکھتے ہی اللہ لک الحمد, یا اللہ نے تمہیں گھر تو دیا ہے, چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو, ایک ٹھکانہ تو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اپنے بھی بچے کو دیکھو, ان کو دیکھو تو کیا کرو, زبان سے شکر کے کلمات. پھر آپ دیکھو ہماری زندگی میں کیسی بہارت, نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آج جو ہمارے گھروں کے اندر نعمتوں کی کثرت کے باوجود آج ہمارے دلوں میں تنگیاں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زبانوں سے شکر کے کلمات غائب ہیں. کیا ہے, آج ہماری زبانوں سے ایسا بہت ہے, نعمتیں بہت ہیں. گاؤں کی زندگی کبھی گزاری ہے, وہ پہاڑوں سے جنا بیچارے لکڑیاں توڑ کے لاتے ہیں
اور پانی جو ہے وہ کسی دریا سے بھر کے لے کے آتے ہیں، اور پہاڑوں پہ چڑھنا یار کسی کی بس کی بات نہیں۔ تو اپنی نعمت کو دیکھو، اپنی جوانی یا صحت کو دیکھو، جو نعمت بھی سامنے ہے، جس نعمت پہ نظر پڑے اس پہ اللہ کا کیا کرو، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو بندہ اپنی زبان کو شکر کا عادی بناتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوئی دور پہ، اس شخص نے کیا کہا کہ میری بھی ایک درخواست لے جاؤ، اگر وہ میری بھی ایک درخواست پیش کر دو کہ میرے اوپر نعمتوں کی بہت زیادہ کثرت ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں کہ میری اس نعمتوں کو کم کر دیں، کیا کر دے، میری نعمتوں کو کم کر دیں۔ سماج شکراشی جس کے 1 لاکھ روپے تنخواہ کے دعا کرو کہ 2 لاکھ میں، اگر وہ 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ ہو جائے گا پھر بھی پریشان رہے گا، پریشان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ پیسوں میں سکون نہیں ہے، جتنا یہ بڑھتا ہے نا اتنی پریشانی بڑھتی ہے۔ اب ہم اپنی پہلے کی زندگی دیکھیں کہ جب وظیفہ اور تنخواہ کم تھی تو سکون زیادہ تھا، اور جب یہ بڑا ہے تو پریشانیاں بڑی ہے، اس کے ساتھ مسائل بڑے ہیں۔ مسائل بڑے کہ نہیں بڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر نعمتیں زیادہ ہے، اس کو کم کر دو، سکا سڑے گا تب پختانے جلو سے نسل نہیں میں کم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اس کو بولو ناشکری شروع کر دو۔ ناشکری آج ہمارے گھروں میں ناشکری ہے کہ نہیں؟ آدھی روٹی کھاتے ہیں آدھی پھینک دیں، آدھا پھل کھاتے آدھا پھینک دیتے ہیں، چائے کپ پہ رکھی ہوئی ہے آدھا کپ کی یہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا ہی تکبر کی علامت ہے، اور تکبر ہی ناشکری سے پیدا ہوتا ہے۔ گلاس میں پانی چھوڑ دے، کیوں ہمارا حضرت پہ بڑا غصہ کرتے یہ کیوں کرتے ہو؟ ایک گھونٹ بھی نہ چھوڑو، کیا پتا کہ یہ برکت اور شفا کس میں ہے، کون سی گھونٹ میں ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں بھی اپنی نعمتیں کم نہیں کر سکتا۔ کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں نہیں بڑھانا چاہتے؟ تو پھر ذکر کی کثرت کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں، اس میں سے پہلا انعام کیا ہے؟ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، نماز کے ساتھ سوال ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ کی نہیں کھلتی سنتے۔ ایک تو رابعہ بصریہ ہے کہ تھوڑی سی نیند آئی اشراق کے بعد، اللہ ایسی آنکھ کو خاک آلود کر دے کہ جس پہ نیند غالب ہوگی۔ ایک شخص ملنے کے لیے آیا، رابعہ بصری کھڑی ہوئی نماز، مغرب میں آیا، مغرب میں کھڑی ہوئی، عشاء میں آیا، پڑھتی رہی نماز پڑھتی رہی، وہ زیادہ پریشان ہو گئی۔ فجر کے بعد آیا، قرآن میں مشغول، اشراق کے بعد وہ شخص کیا، اچھا پھر دوبارہ اس کی تھوڑی سی آنکھ لگی، جتنی سی نیند بھی وہ کہتے ہیں کیا یہ غفلت کی نیندیں ہیں، جس نیند پہ اللہ کو غضب آتا ہے یہ نیند ہے۔ یہ ذکر کی مجلس میں اس کو نیند ہے، کیا ذکر کی مجلس میں اس کو نیند شروع ہو جائے تو اللہ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ نماز کے اندر نیند ہے کہ اللہ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ بلکہ سکینہ شیطان کا سر، یہ سکینہ کام پہ کیوں نہیں آتا؟ آتا ہے کام میں، بتاؤ نا۔ تو اہتمام کرو اس کا بھائی، جب تک ہم ذکر کا اہتمام نہیں کریں گے، جو ذکر ہے اس ذکر کو پورا کرو۔ 5000 ہے 5000 مکمل کرو، اللہ اللہ 5000 رکھو۔ شروع میں 5000 دیتے ہیں اس میں ذات اللہ اللہ، کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا تو 5 نمازوں کے اندر 1000 مرتبہ کتنے پڑے گا؟ ہر نماز میں 1 1000 کے ساتھ بیٹھ جائے تو 1000 تو میں پڑھ سکتا آرام سے۔ کہ جو صحیح معنوں میں اس معرفت کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں اور معرفت کی اس موتیوں کو چننا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے
پھر ذکر کے ایک وقت خاص کرنا پڑے. کیا ایک وقت سب سے اعلیٰ وقت ہے تہجد کا وقت. اور جب انسان اپنا وقت خاص کر دیتا ہے ذکر کے لیے تو فرمایا کہ سب سے بڑا فائدہ اس کے یہ ہے کہ جو وقت خاص کرتا ہے اللہ کے لیے کہ اس وقت میں اللہ کو یاد کرے گا. اس وقت کی خاصیت یہ ہے اس وقت اللہ اس کا انتظار کرتے ہیں. جب میرا بندہ کہ مجھے یاد کرے گا میرے سامنے. تو وقت کی پابندی آج جو ہماری روحانیت کے اندر ترقی جو نہیں ہے ہمارے اندر وقت کی پابندی ہے. وقت کی پابندی جو وقت مل جاتا ہے بس کی ایسا نہیں ہوا. سلوک کے راستے پہ چلتے ہو اور مناظر کشتے ہو گئے ہیں پھر وقت کی پابندی ختم ہو گئی ہے تو ترقی رک گئی. ریورس گر لگا چڑھائی ہے وہ پھر نیچے واپس آنا شروع ہو گیا. یاد رکھنا وقت کی پابندی لازمی ہے. اس لیے کہتے ہیں امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو مشائخ تھے وہ رات کو آنے کا ایسا انتظار کرتے تھے جیسے کہ دلہن رات کے آنے کا انتظار کرتے. دلہن وغیرہ جانے کا انتظار ایسے وہ رات سے محبت کرتے کہ تنہائی ہوگی خلوت ہوگی اللہ سے باتیں ہوگی. تم ساتھ بھی کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے باتیں تو ہر دم ہے مگر آواز. اللہ سے بات کرنا سیکھو. کتابوں میں تو پڑھتے ہیں اللہ والے اللہ سے بات کرتے یہ مزہ تو چک آپ جب چکتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. ہمارے رشید احمد رئیس کی مثال دیا کرتے تھے. ایک شخص نے ذکر کی کیفیت اور یہ لذت اس کو محسوس نہیں ہوئی تو آپ اس کو بات میں نہیں سمجھا سکتے. اس طرح ایک بندے نے آپ نہیں کہا ہے. آپ اگر آپ اس کو بولے آم بڑا میٹھا ہوتا ہے تو کیا کہہ رہے وہ سمجھ میں آئے گا اس کو میٹھا. آپ سے پوچھے گا بھائی چینی کی طرح آپ بولو گے گڑ کی طرح نہیں چیکو کی طرح نہیں پپیتے کی طرح نہیں پھر کس چیز کی طرح. ہم لفظوں میں آپ کو سمجھا نہیں سکتے جب تک آپ کی زبان پہ اس کا ذائقہ چڑھ نہ جائے اس کی وہ کیفیت محسوس نہ ہو جائے. تو ذکر کی کیفیت ہوتی ہے حسیات محسوس ہوتی ہے انسان کو محسوس ہوتی ہے. اور جب یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انسان بے دل گناہوں سے پوچھاٹ ہو جاتا ہے. پھر ایسی مجلسوں میں جہاں مغلظات پر کے جاتے ہیں وہاں جانا بھی کرتے اور پریشان ہو جاتے ہیں. ادھر کی باتیں کرتے ہیں اٹھنا چلنا شروع کرتے ہیں. یہ اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے. اللہ سے محبت سب سے محبت کرنا سیکھ لیا ہے لیکن جس نے ہمیں اپنے محبت کے لیے پیدا کیا آج ہم نے ان سے محبت کرنا سیکھا. اللہ سے محبت کرنا سیکھو. اور اللہ سے محبت کا دروازہ جو کھلتا ہے وہ اللہ کی یاد سے کھلتا ہے. کس سے کھلتا ہے؟ اللہ کی یاد سے کھلتا ہے. جو وہ تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے. تین نمبر اگم شریف پڑھنے 3 مرتبہ استغفار پڑھنے